کبھی بھی عارضی خوشیوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ جو آپ کا ہے اور آپ کے لیے حلال ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ مسجد بھی زبردست انصاف کی جگہ ہے اقبال، جہاں امیر اور غریب دونوں ایک ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ خدا کے وعدے سچے ہیں اور اس پر ایمان رکھیں۔ کبھی بھی آپ کے نصیب سے کچھ نہیں چھین سکتا۔ جو آپ کا نہیں ہے جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ عطا نہیں کیا جائے گا، اور جس کو آپ کے لیے حلال کیا گیا ہے وہ ہر صورت آپ تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ اس لیے خدا پر یقین اور بھروسہ رکھیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو کبھی مایوس نہیں چھوڑے گا۔ یہ مائیں بڑی انمول ہوتی ہیں، جب نہ رہیں تو ان کی بیٹیاں بھی بے مول ہو جاتی ہیں۔ گھر میں ساری رونق ماؤں سے ہوتی ہے۔ مائیں جس گھر میں نہ رہیں وہ گھر کم اور قبرستان زیادہ نظر آتا ہے۔ مگر ماؤں کے بعد اگر بڑی بہن ہو تو وہ ماں کی جگہ پہ آ جاتی ہے اور کبھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بکھرنے نہیں دیتی۔ زندگی میں ماں باپ کے بعد انسان کا سب سے بہترین کوئی رشتہ ہے تو وہ بہن بھائیوں کا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی جان ہوتے ہیں جو ایک گھر میں ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کی خوشیوں کی وجہ بنتے ہیں، اور کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، مگر جیسے ہی وہ سب جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جائیں تو ان کی زندگی میں تبدیلی ہونے لگتی ہے۔ مگر چند ہی گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں بہنوں کی قدر ہونے لگتی ہے۔ آج بھی دنیا میں کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو پیار محبت اور توجہ دیتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں توڑتے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ بہنیں جب گھر سے رخصت ہو جائیں تو ان سے الگ مت رہو اور نہ ہی ان کو اپنے گھر آنے سے روکو۔ بہنیں آپ کے گھر اس وقت تک آتی ہیں جب انہیں امید ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی ہم سے منہ نہیں موڑے گا۔ بہنوں کو ہر وقت یہی امید ہوتی ہے کہ ہم پہ اگر کوئی مصیبت آئی تو بھائی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، وہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور جب ان کی امید ختم ہو جائے کہ بھائی اب بدل گیا ہے تو وہ اپنے بھائی کے گھر آنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ ایک عورت اپنے بھائیوں کی جان تھی، وہ اپنی زندگی میں سب کچھ بھائیوں کی خوشیوں میں گزارتی تھی، کبھی بھائی بھی اس سے الگ نہیں ہوتے تھے۔ جب اس کی شادی ہو گئی تو بھائی وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے لگے، کبھی بہن کو توجہ نہیں دیتے تھے، اپنی دولت اور زمینوں میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن بہن کا شوہر سخت مصیبت میں تھا
اس کو اپنے کاروبار کے لیے کچھ رقم کی ضرورت پڑی تو وہ اپنے بھائیوں کے پاس مدد کو آئی کہ بھائیوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تمہاری رخصتی کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں، تم جب تک چاہو ہمارے گھر آ سکتی ہو، مگر ہماری جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ وہ شرمندہ ہو کر لوٹ گئی۔ اس کا شوہر اپنے کاروبار میں نقصان نہ برداشت کر سکا اور اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا ہی چھوڑ گیا۔ اس کی بیوی نے اس بات کا شکوہ بھی اپنے بھائیوں سے کبھی نہیں کیا۔ وہ اپنی زندگی کو سکون سے گزارنے لگی، کبھی دوبارہ بھائیوں کے گھر لوٹ کر نہیں گئی، اور یوں اس کی زندگی کے 30 سال گزر گئے۔ اس کے بچے جوان ہو گئے۔ اس نے بچوں کو بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں کبھی نہیں بتایا۔ ایک دن اس کو خبر ملی کہ اس کا بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ وہ اس کے گھر نہیں گئی۔ جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا اور جب دفن کرنے لگے تو وہ اس کی قبر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اللہ پاک سے کہنے لگی کہ اے مالک، اس کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، جیسے اس نے مجھے اپنی جائیداد کے حصے سے 30 سال دور رکھا۔ کتنا بد نصیب تھا وہ بھائی جس کو ایک بہن اپنے رب سے رحمت سے دور رکھنے کی دعا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس لیے کبھی بھی اپنی بہن کو اس نوبت تک مت آنے دینا کہ وہ تمہارے لیے کوئی ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکال دے کہ آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جائے اور آپ اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہو جائیں۔